السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی کمال کا ویڈیو ہے اور معلوماتی ویڈیو ہے، اور یہ ویڈیو ہر مسلمان بھائی کو دیکھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ دوستو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام کی بنیاد اور اس کے ارکان جو ہے 5 ہے، ان میں سے ایک ارکان حج بھی ہے۔ اور کون ایسا مسلمان ہے جو حج کرنا نہیں چاہتا ہے؟ ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے، ان کی تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی حج کرنے کے لیے جاؤں، میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو دیکھ کر آؤں۔ یہ ہر مسلمان کا، ہر ایمان والے کا ایک سپنا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر کوئی حج کے فریضے کو انجام نہیں دے سکتا ہے، لیکن جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں انڈیا سے، کیا ان کے ساتھ انڈیا کے حج کمیٹی کھلواڑ کرتے ہیں؟ جی ہاں میرے دوستو، کھلواڑ کرتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے کہ ہر ایمان والے کا یہ سپنا ہوتا ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے اور حج جیسے اہم فریضے کو وہ ادا کرے۔ جب انہی کے نام پر، حج کے نام پر آپ کے ساتھ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو یقیناً آپ کو بہت ہی زیادہ برا لگے گا۔ تو کچھ ایسے ہی ایک ویڈیو جو ہے سعودی عرب سے آیا ہے، اور کافی یہ معلوماتی ویڈیو ہے، اور ہر ایمان والے کو یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے اور سننا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو چلیے سب سے پہلے یہاں پر میں ایک ویڈیو لگاتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد ہم اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، میں ریاض کے سعودی عرب سے بول رہا ہوں۔ میں اپنے انڈیا کے کچھ مسلمان بھائیوں سے کچھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں آج دیکھ کر کے آیا۔ میرے کچھ رشتہ دار مدینہ آئے ہوئے تھے تو میں ان سے گیا ملنے کے لیے، اور ان لوگوں کی حالت جو میں نے مدینہ میں دیکھی تو مجھے ترس آ گیا۔ ترس اس بات کے لیے آیا کہ یہ لوگ بیچارے اپنی پوری زندگی کی کمائی جمع کر کے 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے جمع کرتے ہیں بیچارے، اور اتنے شوق سے حج کے لیے آتے ہیں کہ چلو اللہ کا یہ اسلام کا یہ ایک ارکان ہے حج، جو کہ پورا کر لیں۔ آپ لوگ یہ حج کمیٹی والے نے، میں نے دیکھا ایک روم میں 7 8 آدمی ڈالے ہوئے ہیں، ہر روم میں کہیں پہ ایک بیگ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے بیڈ کے بعد میں۔ دوسری سب سے بڑی بات مجھے یہ گندی لگی، چلو ٹھیک ہے آپ 7 آدمی ڈال رہے ہو، مجبوری ہوگی، آپ کو نہیں ملا، آپ پیسہ بچانا چاہ رہے ہوگے، کم سے کم خرچ میں کرنا چاہ رہے ہوگے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کس حساب سے آپ نے عورتوں کو اسی روم میں ڈال دیا۔ میں نے 4 مرد سوئے ہوئے ہیں، 2 عورتیں سوئی ہیں، وہ عورت جو کبھی زندگی میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھی ہیں، اور آپ ان عورتوں کو ڈال رہے ہو، جبکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ محرم اور غیر محرم کس کو بولتے ہیں، اور وہ بھی حج کے موقع پہ جو اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ جو ہے آدمی جا نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا، خاص کے حج کا نہیں کر سکتا، اور آپ نے اس کو ایک روم میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ تو نہایت ہی گری ہوئی حرکت آپ لوگ کر رہے ہیں، جانور کے جیسا آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں اس کو، یہ حج کمیٹی والے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ایک آدمی کوئی حج کمیٹی کا نہیں دکھتا ہے، جبکہ حج کمیٹی ہر سال سلیکشن کرتی ہے آدمی کو، کیا ہے تو خدمت کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ آدمی کہاں ہے کوئی نہیں نظر آتا ہے، کسی پہ نظر نہیں پڑتی ہے، وہ لوگ آرام سے گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش موج کرتے ہیں، اور وہ اپنی پیمنٹ لے کر کے پھر انڈیا چلے جاتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کی ملی بھگت سے ہوتا ہے ایسا۔ مجھے دیکھ کے تو شرم آنے لگی کہ یہ انڈیا والوں کی، یہ حج کمیٹی کی یہ حرکت۔ مجھے جو سب سے بڑا آبجیکشن ہے وہ اس بات کا آبجیکشن ہے کہ آپ نے کس بنا پہ، کس جگہ پہ، کس فتوے سے، کس حدیث سے یہ آپ نے اس طرح کا کیا کہ عورتوں کو بھی اسی میں ڈال دیا اور مردوں کو بھی اسی میں ڈال دیا۔ پیسے کے نام پہ آپ کتنا لیتے ہو یہ اوپن ہے، 2 لاکھ تو کم سے کم ہے آپ کا۔ 2 لاکھ میں آپ کیا فیسلٹیز دے رہے ہو؟ ایک پلین کے آنے جانے کا ٹکٹ اور ایک وہی چھوٹا سا بیڈ دے رہے ہو۔ آپ لوگوں نے مینا میں وہی حال بنا کر کے رکھا، مینا میں اس طرح کا حال آپ نے کر دیا کہ جو ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے لوگوں کو، اگر رات میں کوئی آدمی اٹھے تو بدن پہ چڑھ کر کے پار ہوگا، اتنا سٹا سٹا کے 4 انچ کا بھی فرق نہیں ہے گدے میں، جانور کے جیسا آپ لوگ ڈالے ہوئے ہو۔ اس بار آپ لوگوں نے نیا ڈرامہ شروع کیا، آپ نے عزیزیہ میں لے جا کر کے دے دیا۔
पहले तो हर साल मक्का में आता था, हाजी लोग जो है चलो 2-3 किलोमीटर पल के चले आते थे। आपने कहाँ डाला? अजीजिया। अब अजीजिया से आप लोगों को पता है कि सऊदी गवर्नमेंट तो जो है वो बेचारी फैसिलिटीज देती है अपने हिसाब से, पूरी बस फ्री किए हुई है। तो आपने सस्ते पैसा बचाने, ये सब चोर बाजारी है ये, और ये सब चोर है ये पूरे हज कमेटी वाले चोर हैं, ये सब पैसा खाते हैं, चोरी करते हैं, ये इस्लाम के नाम पे धोखेबाज है सब लोग, ये धोखा देते हैं मुसलमानों को। औरत मर्द सब एक कमरे में डाले हुए हैं। ये क्या शर्म है? शर्म से डूब मरो तुम लोग। इस तरह की हरकत करते हो। ये भी मैनेज नहीं कर सकते हो कि औरतों को एक रूम दिया जाए, अलग दिया जाए, मर्द को एक रूम अलग दिया जाए। वैसी औरतें जो बेचारे हज के लिए आई हुई हैं, कोई फंक्शन में आई हैं, यहाँ पार्टी करने आई हैं, पूरी जिंदगी का पैसा जमा करके आई हैं, आप लोग उनके हज को खराब करवा रहे हो, और आप अपने पैसे के लिए करवा रहे हो, पैसा बचाने के चक्कर में। ये निहायत ही गलत है। मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूं ताकि नेक्स्ट ईयर से इस तरह का ये लोग हरकत ना करें। और मुझे मुसलमान, इंडिया के मुसलमान से खास अपील है, मुसलमान भाइयों, आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये बात हज कमेटी के जो बड़े बड़े ओहदेदार बैठे हुए हैं उन लोगों तक बात ये पहुंचे। इस पे आप लोगों को ऑब्जेक्शन उठाइए कि ऐसा क्यों किया गया, किस बिना पे किया गया, क्यों ऐसी हरकत की गई, क्यों औरत और मर्द को, महरम और गैर महरम का तमीज नहीं है आप लोगों को। आप लोग इस्लाम की बात करते हो, आप लोग हज के लिए लोगों को लेके आते हो, जब नहीं मैनेज होता है तो क्यों लेकर के आते हो? चार्ज तो आप पूरा ले रहे हो, आप तो चार्ज में कोई कमी नहीं कर रहे हो। 7 घंटा 8 घंटा जो है आप एयरलाइंस के लिए खड़ा करवा देते हो, सिर्फ कि होटल का बिल ना भरना पड़े। अरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 4 घंटा पहले रिपोर्टिंग बहुत है, आप जो है रात भर जो है खड़ा रखते हो हाजी लोगों को, परेशान हो जाते हैं लोग, बेचारे एयरपोर्ट पे बिछा करके पड़े हुए हैं। फ्लाइट सुबह की है तो रात में 9 बजे आप लोग एयरपोर्ट पे डाल देते हो उनको ले जा करके, ना कोई खाने वाला का पूछने वाला, ना एक वक्त पानी का पूछने वाला, नफसी का आलम आप लोग बना देते हो। लोग बेचारे अच्छे हैं, खामोश रहते हैं, सुन लेते हैं, सह लेते हैं। ये अब नहीं सहा जाएगा। हज कमेटी वालों, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और मैं ये लड़ाई आखिर तक लड़ूंगा। मैंने ठान लिया है। जो मैं देख के आया हूं, मुझे बहुत ही गुस्सा आया ये देख करके। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज। दोस्तों आपने वीडियो तो देख लिया है। दोस्तों वीडियो देखने के बाद में पता ये चलता है कि ये भाई साहब जो बोल रहे हैं ये किस हद तक सही है ये मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर ये सच है, जिस तरीके से ये बोल रहा है, इनकी बातों से पता चलता है कि ये बिल्कुल 100% सच है। अगर ये सच है तो हमें भी इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर हज कमेटी तक ये वीडियो पहुंचाना चाहिए कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हज जैसे अहम फरीज़े को अदा करने के लिए लोग लाखों रुपए देकर यहाँ से हज करने के लिए जाते हैं, और आप उनके साथ इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं, ये इंतहाई गलत है। इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखना।